بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اس انسان سے ڈرنا چاہیے جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو۔ احساسات ہمیشہ الفاظ میں قید نہیں کیے جا سکتے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند چیز ہوتی ہے، مگر خاموشی کو سننے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف مسنا دو دندہ جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو ایک سالہ دمبا یا مینڈھا ذبح کرو۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو۔ جب آپ ہمت ہارنے کا سوچیں تو ان تسلی بخش ہاتھوں کو یاد کریں جو پہلے بھی آپ کو تھام چکے ہوں۔ آپ یقین کریں، ایسا کرنے سے آپ دوبارہ طاقت پائیں گے۔ ہمت نہ ہاریں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ بعض اوقات دنیا میں ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتی۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جن کو نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ سوال گھمنڈ کا نہیں، عزت کا ہے۔ کوئی لہجہ اگر بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اپنی غلطی کو مان لینا شجر انسانی میں پیوند کاری کی مانند ہے، جس کے نتیجے میں کمالات کے پھل بھر بھر کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ یہ خالی جیبیں، فقیر حلیہ، اداس آنکھیں، ہمیں جو کوئی گلے لگائے تو کیوں لگائے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ آپ پر ہے آپ ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا انشاءاللہ العزیز، اور وہ ضرور بنائے گا۔ اگر شوخی کی عمر میں انسان کی ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو ایک خط لکھنا چاہیے جس میں لکھا ہو کہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے۔
رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں ہوتے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں: بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ صاف دل شخص ہر وہ رشتہ دل سے بنائے گا۔ وہ بہت حساس ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے، مگر یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل، بہت ہی صبر آزما ہے۔ صفا مروہ ایک عورت کے صبر کی کہانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، صبر کرنے پر ہی زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیتا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے جذبات و احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس وہ پاگل بناتا ہے۔